بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کا تعارف اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی آیات کا ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں مختصر سوالات کے جوابات، تفصیلی سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تفصیلی سوالات کے جوابات میں پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیجئے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ آیت کریمہ ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ آیت ایک مخصوص تاریخ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے اکثر غزوہ بدر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کئی اہم نکات پر روشنی ڈالتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف فتح کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہے انسانی خواہش۔ مسلمانوں نے اہم چیلنجوں کا سامنا کیے بغیر آسمان فتح کو ترجیح دی۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے الہی حکمت۔ اللہ کا حتمی مقصد حق کو قائم کرنا، کافروں کو شکست دینا اور مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ آیت انسانی خواہشات اور الہی حکمت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے ایک آسان فتح کو ترجیح دی ہوگی، لیکن اللہ کا منصوبہ ان کے ایمان کو آزمانے اور بالآخر سچائی کو قائم کرنے کا تھا۔ یہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، اگرچہ یہ انسانی توقعات سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے الہی سماعت۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بارے میں شعور دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت کا اگلا نقطہ ہے مدد کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا جواب دیتا ہے اور ہزاروں فرشتوں کو مدد کے طور پر بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے انسان کی کمزوری اور قدرت الہی۔ یہ آیت انسانی حدود اور اللہ کی لامحدود قدرت کے درمیان فرق کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ آیت مومنوں کو تسلی اور امید فراہم کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کے بدلے میں جواب دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر زبردست مدد فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں دعا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے انفال غنیمت اور فی کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے نفل انفال کی جمع ہے جس کے لغوی معنی زائد چیز کے ہیں۔
مال غنیمت کے مقرر کردہ حصے سے زیادہ انعام کے طور دیے جانے والے مال کو نفل کہتے ہیں۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو۔ جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و اخراج کے طور پر یعنی جرمانے کے طور پر ان سے وصول ہو اسے فی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں کون سی 3 باتوں کا مومنین کو حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں ایمان کی تکمیل کے لیے 3 اعمال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 آپس کی صلح، نمبر 3 اللہ اور رسول کی اطاعت۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے باہمی صلح پر زور دیا، ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس لیے تقوی کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں مومنین کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے ان آیات میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان کی زیادتی، یعنی جب اہل ایمان اللہ کا ذکر یا تلاوت قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 اللہ پر بھروسہ، یعنی وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب سے گریز بھی نہیں کرتے اور انہیں سب کچھ بھی نہیں سمجھ لیتے، بلکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ اصل کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا قیام، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ پر بھروسہ، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، سورۃ الانفال نازل ہوئی؟ آپشن الف جنگ بدر کے موقع پر، آپشن بے جنگ احد کے موقع پر، آپشن جیم جنگ خندق کے موقع پر، آپشن دال جنگ خیبر کے موقع پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف جنگ بدر کے موقع پر۔ اس کے بعد سوال ہے، جنگ بدر میں مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا؟ آپشن الف 1000 فرشتوں کا، آپشن بے 2000 فرشتوں کا، آپشن جیم 5000 فرشتوں کا، آپشن دال 10,000 فرشتوں کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 1000 فرشتوں کا۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ الانفال نازل ہوئی؟ آپشن الف 5 ہجری میں، آپشن بے 4 ہجری میں، آپشن جیم 3 ہجری میں، آپشن دال 2 ہجری میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال 2 ہجری میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔